آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی لیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کلام ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک ایسا کلام جو ہمیں بار بار سننا چاہیے، اور ہم سب جو ہیں اس کی بہت سی فرمائشیں بھی آتی ہیں۔ آواز ہے محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ آئیے سنتے ہیں۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، جو خاک میں ملے۔ عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، جب مر
गए तो उसकी तरफ खींचे जाते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम सुन रहे थे। और इस नज़म के लिए ख़ास तौर पे हमें फरमाइश की थी मोहम्मद रफ़ी रज़ा साहब कराची से। आपने कहा कि ये सारे प्रोग्राम MTA के जो हैं वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आप हैं कराची में और आपने बताया कि आप और आपके अहल खाना बहुत मोहब्बत से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। मोहतरम रफ़ी रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें पैगाम मिला है मोहतरम मिर्ज़ा दानियाल अहमद साहब, मोहतरमा रिमशा इलियास साहिबा, प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में आपने अस्सलामु अलैकुम कहा, जलसा सालाना कादियान की मुबारकबाद दी है। और मोहतरम चौधरी मोहम्मद अली मुस्तर साहब के कलाम की फरमाइश की है। मोहतरम मिर्ज़ा दानियाल अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए इस वक्त हम नातिया कलाम सुनेंगे। कलाम ताहिर में से हज़रत सैयद वुल्द आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत प्यारा नातिया कलाम, आइए सुनते हैं। हज़रत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबियों में अफ़ज़लो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद, काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादिये कामिल रहबरे आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जलवे हुस्न के आगे शर्म से नूरों वाले भागे। आपके जलवे हुस्न के आगे शर्म से नूरों वाले भागे। महरो माहने तोड़ दिया दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महरो माहने तोड़ दिया दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही खूबसूरत नातिया कलाम हम सुन रहे थे।
کلام طاہر میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی۔ حسب معمول اگلی نظم سے پہلے چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترم مرزا خلیل احمد قمر صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور محترمہ رمشا الیاس صاحبہ، آپ کا پیغام بھی مل گیا ہے۔ آپ نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا ہے، اور محترمہ نعیمہ سروت صاحبہ اور محترمہ عمیرہ نبیلہ صاحبہ، آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے۔ محترم دانیال صاحب نے آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور آپ کے لیے نظم کی فرمائش کی ہے، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں۔ تو محترمہ عمیرہ نبیلہ صاحبہ، محترمہ نعیمہ سروت صاحبہ، آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم عبد المنان ناہید صاحب کا، آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی۔ اور ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے جو ہمارا پروگرام انتخاب سخن ہوگا، اس میں ہم آپ سب کے پسندیدہ نظمیں پڑھنے والوں کو براہ راست وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات لیں گے اور آپ کی فرمائشوں کو سن کے وہ آپ کو براہ راست نظمیں پڑھ کے سنائیں گے۔ اس لیے آپ نے اگلا پروگرام جو ہے وہ ضرور دیکھنا اور سننا ہے، اور ہمارا اگلا پروگرام جو ہے انشاءاللہ العزیز وہ جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ہوگا۔
اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے. نظم ہے مردوں کی طرح باہر نکلو، اور فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں محترم سائر احمد صاحب، محترمہ ختیجہ رفیق صاحبہ، محترم محمد رفیق صاحب، محترمہ سائمہ سنبل صاحبہ. آپ ہیں چک 58 کمالیہ میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آئیے آپ کی فرمائش پہ بہت پیارا کلام مردوں کی طرح باہر نکلو. مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو. اب تیرے نظر کو پھینک کے تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو. یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو. یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو. مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو. کیا جنگوں سے مومن کو ہے ڈر، وہ موت سے کھیلا کرتا ہے. تم اس کے سر کرنے کے لیے میدان دغا کو رہنے دو. تم اس کے سر کرنے کے لیے میدان دغا کو رہنے دو. مسلم جو خدا کا بندہ تھا، افسوس کہ اب یوں کہتا ہے. اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو. اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو. مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو. کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے، جو کہ ایک بہت خوبصورت پیغام لیے ہوئے اپنے اندر، اور آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. حسب معمول چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے. محترم احمد حماد صاحب، محترم احمد سلام صاحب،
محترم ذیشان احمد صاحب، محترم دانیال احمد صاحب اور محترم ارسلان احمد صاحب، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیا جائے، اور بہت سے احباب جو ہیں وہ جلسہ سالانہ قادیان جو کہ انشاءاللہ العزیز اس ماہ کے آخری ہفتے میں منعقد ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بہت مبارکباد دے رہے ہیں۔ محترم احمد حماد صاحب اور احمد سلام صاحب نے کے لیے آپ کی فرمائش پہ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، آئیے برکات خلافت کے حوالے سے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں، اور حسب معمول چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم منصور جاوید صاحب لکسمبرگ سے آپ کا بڑا پیارا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ۔ آسٹریلیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم سید
محبوب جنود صاحب اور محترمہ مبارکہ جنود صاحبہ، آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا جائے، اور آپ کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے۔ یہ کلام ہے کلام محمود میں سے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے۔ دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں، دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں، تم اپنے کرم فرما کے حق میں روا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ کیا خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، آواسی محترم عمر شریف صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں محترم اشر احمد صاحب، محترمہ نادیہ روحاب صاحبہ اور انیلا اشر صاحبہ۔ آپ راولپنڈی پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ نظم سنتے ہیں، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیت
کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سے بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی یہ دنیا کی بس کی بات نہیں، قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں، قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں، قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں، قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں، نہ اہل زر کا نہ دنیا کا کوئی کام ہے یہ، نہ رنگ و نسل قبیلے کا احترام ہے یہ، خدا کعبہ کا بخشا ہوا مقام ہے یہ، خدا کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یہ، وہ اس نظام کو ہر حال میں بچاتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے محترم عبدالکریم قدسی صاحب کا لکھا ہوا کلام، آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی، اور چونکہ ہمیں جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے بہت سے مبارکباد کے پیغامات مل رہے ہیں، تو اگلی نظم ہم قادیان کے حوالے سے سنیں گے، ساتھ ساتھ قادیان کے گلی کوچے بھی دیکھیں گے۔ فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں محترمہ صدیقہ صدف زیدی صاحبہ، محترم عبداللہ صاحب، محترم عبدالرحمن صاحب، محترمہ ہبہ صاحبہ اور محترمہ ثانیہ صاحبہ۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا، آئیے سنتے ہیں۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر
اپنی بستی میں سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا، سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ بندہ پرور تھا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ بندہ پرور تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں سچے لوگ تھے، سچی بستی کرموں والی اونچی بستی، سچے لوگ تھے سچی بستی کرموں والی اونچی بستی، کرموں والی اونچی بستی، جو اونچا تھا نیچا بھی تھا، عرش نشیں تھا خاک بسر تھا، جو اونچا تھا نیچا بھی تھا، عرش نشیں تھا خاک بسر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں۔ کیا ہی خوبصورت کلام، کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم حمدیہ اور نعتیہ کلام ہے، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، کلام ہے محترم چودھری محمد علی موستر صاحب کا، آواز محترم عمر شریف صاحب کی ہوگی۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترمہ ارم مظفر صاحبہ، محترمہ نورین نعیم صاحبہ اور محترمہ تسنیم مقبول صاحبہ شامل ہیں۔ آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم،
یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔ بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام۔ بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم چودھری محمد علی مستر صاحب کا۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ دنیا بھر سے ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت بھرا السلام علیکم کہا جائے۔ حضور انور نے عذراء شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی۔ یہ کلام ہے محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا، آئیے سنتے ہیں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی۔ ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ تھے جنہیں انعام حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کی سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی
اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین، اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، بہت پیارا کلام۔ اور محترم پروفیسر عبدالصمد قریشی صاحب، ربوہ سے آپ کا بہت پرخلوص، بہت محبت بھرا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ برکات خلافت کے حوالے سے آپ نے ایک بہت پیاری نظم بھی بھجوائی، جس میں سے چند لائنیں ہم سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ محترم پروفیسر عبدالصمد قریشی صاحب لکھتے ہیں، پیار کی ساری مہکتی رہ گزاریں آپ سے، پیار کی ساری مہکتی رہ گزاریں آپ سے، سب محبت کی دمکتی آبشاریں آپ سے، پیارے آقا عشق کی ساری بہاریں آپ سے، آپ دلکش دل نشیں صد دل نشیں صد دل نشیں یا امیر المومنین پیارے خلیفۃ المسیح۔ محترم پروفیسر عبدالصمد قریشی صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اتنا پیارا کلام آپ نے ہمیں بھجوایا۔ محترم میر نسیم الرشید صاحب اور محترمہ عائزہ صاحبہ کی فرمائش پہ نظم سنتے ہیں، وہ قادیاں کی رونقیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے، جہاں کہیں بھی ہم رہیں وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے، جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں روا، ہر ایک طفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشا مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں، وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے، جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے، جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ عجیب سا تھا سلسلہ بڑھا ہوا تھا حوصلہ، روا دوا تھا قافلہ سمٹ رہا تھا فاصلہ، ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا، مٹ رہی تھی نفرتیں بٹ رہی تھی برکتیں، وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے، جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے، جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔
طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب، ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن، ہر ایک طرف قرار تھا، جبیں جبیں تھی سجدہ ریز، برس رہی تھی رحمتیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی، امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی، سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی، جبیں جبیں پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم پروفیسر کرامت اللہ رائج صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی، اور ساتھ ساتھ اس نظم کے ہم قادیان کے خوبصورت گلی کوچے بھی دیکھ رہے تھے۔ محترم رانا سلطان احمد صاحب ربوہ سے، محترم رانا کلیم احمد صاحب، محترم حافظ پرویز اقبال صاحب، محترم علیم الدین صاحب، آپ کے بہت پرخلوص پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کی فرمائش پہ ہم نظم سنیں گے، ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش، آئیے سنتے ہیں۔ ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش، ہوا ہے مشت بھر افراد کو جہاں درپیش، ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمان درپیش، خوشا نصیب کے ہے میر کارواں درپیش، وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، پھر آج مد مقابل ہے اہل جاہشم، اٹھائے ہیں وہی کبر و غرور کا پرچم، نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو قلم، یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس ثبات قدم، یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز، جو سجدہ گاہ سے اٹھی صدائے لرزاں خیز، تو دیکھ لینا کہ ہوگی وہ انقلاب
مثل تیغ تیز، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم آصف محمود باسط صاحب کا لکھا ہوا، اور آج کے پروگرام کی آخری نظم ہم سنیں گے در سمین میں سے لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں۔ آئیے یہ بہت پیارا حمدیہ کلام سنتے ہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں، لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں، اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پہ در سمین میں سے دو خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔